بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس سے پہلے دینی تعلیم رسالہ نمبر 1 پڑھا تھا اور آج ہم شروع کریں گے دوسرا حصہ یعنی پارٹ 2، ٹھیک ہے؟ اور جو ترتیب وہاں تھی وہی ترتیب ہے۔ دیکھیے سبق نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ یہ ایک خطبہ ہے۔ یہاں الفاظ و معانی، سب سے پہلا لفظ ہے قدرت، اس کے معنی ہوتا ہے طاقت، قوت، ٹھیک ہے جی۔ انصاف یہ لفظ ہے، اس کا معنی حق، فیصلہ۔ اور رب یہ لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ اسی طرح اس کا معنی ہوگا مالک۔ آگے لفظ ہے لائق، اس کا معنی ہے قابل، مناسب۔ بادشاہ لفظ ہے، اس کا معنی مالک، حاکم۔ اسی طرح لفظ ہے آگے محتاج، اس کا معنی ہوگا ضرورت مند۔ آخری لفظ ہے غنی، اس کا معنی ہے جو دوسروں کا محتاج نہ ہو، یا اسی طرح دولت مند، عام زبان میں امیر کہتے ہیں۔ مضمون دیکھیں، اللہ یہ عنوان ہے یعنی ہیڈ لائن، اور اس کے تعلق سے پورا مضمون ہے۔ دیکھیں، تم کو کس نے پیدا کیا؟ تم کو کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ ہمارے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج سب اللہ نے پیدا کیے۔ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اس نے ہمارے ماں باپ پیدا کیے جو ہمیں محبت سے پالتے ہیں۔ کہ کوئی دوسرا بندہ کسی کی پرورش کر رہا ہو اور اس کے اندر وہ محبت جو ماں کے اندر ہو سکتی ہے وہ کسی اور کے اندر آ جائے، یا وہ محبت جو باپ کے اندر ہو سکتی ہے وہ دوسروں کے اندر آ جائے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ جو پیدا کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے۔ آگے مضمون دیکھیں۔ نمبر 2، اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں بخشی جن سے ہم دیکھتے ہیں، اس نے ہمیں کان دیے جن سے ہم سنتے ہیں، اس نے بولنے کے لیے زبان بنائی، سونگھنے کے لیے ناک دی۔ اللہ میاں بہت مہربان ہیں، اس نے ہمارے کھانے کے لیے غلہ پیدا کیا یعنی راشن، سانس لینے کے لیے ہوا بنائی۔ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ ایک انسان پانی پیتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، اس سے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت اور اللہ کا بڑا احسان ہے بندوں کے۔ دیکھیے دل خوش ہوتا ہے، پانی پینے کے بعد دل خوش ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، بدن میں جان آ جاتی ہے۔ یہ پانی کس نے پیدا کیا؟ پانی اللہ میاں نے پیدا کیا۔ اللہ تعالی ہم پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ ایک ہے، پاک بے عیب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ بڑی قدرت والا ہے یعنی بہت طاقت والا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ نمبر 4، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی ہر تعریف کے لائق ہے، وہی سب کا رب یعنی پالنے والا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ سارے جہان کا بادشاہ ہے۔ الحمدللہ یہ مضمون ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیسا انصاف کرنے والا ہے، سب کو کس نے پیدا کیا؟ تو اسی نے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کب سے ہے اور کب تک رہے گا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آگے سوالات کی کڑی ہے، ذرا اسے دیکھ لیں آپ۔ سوالات، پہلا سوال یہ ہے، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ پاک کی مدد کے بغیر کوئی چاہے کہ ہم زندگی اپنی گزار لے تو نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہر بندہ ہے۔ آگے دیکھیں سوال ہے، سب سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک سے بڑا کوئی انصاف کرنے والا اس دھرتی پہ نہیں ہو سکتا۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا کسی لالچ میں آ کر کے فیصلہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آگے ہے سوال، وہ کون ہے جو سب کی سنتا ہے؟ وہ اللہ ہے جو سب کی سنتا ہے۔ اسی طرح اللہ میاں کہاں ہے؟ یہ سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے
اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی نگرانی یہ ہر جگہ ہوتی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے. آپ اس کو مثال کے طور پر ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ سورج آسمان میں آپ کو دکھ رہا ہے، لیکن سورج کی روشنی پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جبکہ سورج کو بنانے والا خود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ کام کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. اللہ میاں کب سے ہے، کب تک رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. اس پہ سوال یہ ہوگا کہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی ہوگا اللہ تعالیٰ سے. اگر اس کو سمجھنا ہے تو آسان انداز میں یہ سمجھے کہ آپ 9 سے 1 تک الٹی گنتی کرے. جیسے 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اب 1 کے پیچھے اور گنتی کر کے آپ بتلا دیجئے. آپ بولیں گے کہ 1 کے پیچھے کوئی ٹیبل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ ٹیبل 1 کے پیچھے نہیں بتا سکتے ہیں، 0 پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پہلے کیسے آپ جو ہے یہ ثابت کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھدار ہے، سمجھ سکتے ہیں کہ ایک معمولی ٹیبل جب 1 سے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے پہلے کیسے کوئی ہو سکتا ہے جو پوری دھرتی کا بھی مالک ہے، جو پورے ذرے ذرے کو بنایا ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.